چین یہ صرف ایک ملک کا نام نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب اور مستقبل کی ایک سپر پاور کا تصور ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو اپنے قدیم ورثے کی بنیادوں پر کھڑی ہو کر آج دنیا کا مستقبل شکل دے رہی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چین کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ایک عدد سے شروع کرنا ہوگا، 1.4 ارب۔ یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 5واں حصہ ہے۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں بلکہ یہ انسانی تجربات، خوابوں اور چیلنجز کا وہ سمندر ہے جو چین کی ہر کامیابی اور ہر مشکل کے پیچھے موجود ہے۔ آج کے چین کی جو بلند و بالا عمارتیں اور تیز رفتار ٹرینیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں سال پرانی تاریخ کی گہری بنیادیں ہیں۔ تو آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ان جڑوں کو تلاش کرتے ہیں جنہوں نے اس عظیم تہذیب کی آبیاری کی ہے۔ چین کی 2000 سالہ قدیم تاریخ میں ایک ہی چکر بار بار دہرایا گیا: شاہی خاندانوں کا عروج و زوال۔ ایک خاندان اقتدار میں آتا، ملک کو متحد کرتا، خوشحالی لاتا اور پھر وقت کے ساتھ کمزور ہو کے ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے انتشار پھیلتا اور پھر ایک نیا خاندان اس کی جگہ لے لیتا۔ یہی سائیکل قدیم چین کی پہچان ہے۔ لیکن یہ تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ انقلابی ایجادات کی بھی داستان ہے۔ کاغذ اور پرنٹنگ نے علم کو عام کیا، کمپاس یعنی قطب نے سمندروں کے سفر کو ممکن بنایا، اور بارود نے تو جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ چینی ایجادات تھیں جنہوں نے نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں صدیوں پرانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اس کی راکھ سے جدید چین نے جنم لیا۔ یہ ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو ایک طرف 2000 سالہ شہنشاہیت کا سورج ڈوب رہا تھا اور دوسری طرف ایک نئی جمہوریت طلوع ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن یہ تبدیلی بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ پرانی دنیا تو ختم ہو چکی تھی، مگر نئی دنیا ابھی بہت غیر یقینی اور کمزور تھی، جس نے چین کو ایک خطرناک دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ 20ویں صدی کے پہلے 50 سال تو چین کے لیے آگ اور خون کا دور تھے۔ ایک طرف اندرونی خانہ جنگی نے ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، تو دوسری طرف بیرونی حملوں نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ لیکن شاید اسی تباہی اور انتشار کے بدن سے ایک بالکل نئے چین کو جنم لینا تھا۔ اس لمبی اور کٹھن جدوجہد کے بعد آخرکار چین ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ کمیونسٹ پارٹی نے ملک کا کنٹرول سنبھالا اور عوامی جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ 1 اکتوبر 1949۔ ماؤ زے تنگ کے یہ الفاظ صرف ایک اعلان نہیں تھے بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھے۔ یہ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا لمحہ تھا جو ایک طویل اور خونی جدوجہد کے بعد آیا تھا۔ نئے چین کے ابتدائی سفر بھی تجربات اور غلطیوں سے بھرا ہوا تھا۔ گریٹ لیپ فارورڈ جیسی پالیسیوں کی وجہ سے شدید قحط پیدا ہوا اور پھر ثقافتی انقلاب نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن پھر 1978 میں ایک تاریخی موڑ آیا۔ اصلاحات کی پالیسی اپنائی گئی، چین کے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے گئے اور اس ایک فیصلے نے اس کی معاشی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی اور متنوع آبادی پر حکومت کی کیسے جاتی ہے؟ آئیے جدید چین کے منفرد سیاسی اور حکومتی ڈھانچے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس پورے نظام کی بنیاد ایک نظریے پر ہے جسے چینی خصوصیات کے ساتھ سوشلزم کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ مارکسزم کی وہ تشریح ہے جسے چین نے اپنے مخصوص حالات اور تاریخ کے مطابق ڈھال لیا ہے، اور یہی کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی کی نظریاتی بنیاد ہے۔ چین میں طاقت کا ڈھانچہ ایک اہرام یعنی پیرامڈ کی طرح ہے۔ سب سے اوپر ہیں جنرل سیکریٹری، جو پارٹی اور ملک کے سب سے طاقتور رہنما ہیں۔ ان کے نیچے آتی ہے پولٹ بیورو اسٹینڈنگ کمیٹی، چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ جہاں ملک کے تمام بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو یقینی بناتا ہے کہ اقتدار مضبوطی سے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ہاتھ میں رہے۔ لیکن اس مرکزی نظام کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ استثناء بھی موجود ہے۔ وہ ہے ایک ملک دو نظام کا اصول۔ اس اصول کے تحت ہانگ کانگ اور مکاؤ کو اپنے الگ معاشی اور سیاسی نظام برقرار رکھنے کی اجازت ہے جو انہیں باقی چین سے الگ کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس پہلو کی جس نے پچھلی 4 دہائیوں میں پوری دنیا کو سب سے زیادہ حیران کیا ہے، یعنی چین کی معاشی ترقی جو واقعی بے مثال رہی ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ 1978 میں چین کی معیشت کا حجم تھا صرف $150 ارب اور آج تقریباً $19 ٹریلین۔ یہ صرف ترقی نہیں، یہ ایک معاشی دھماکہ ہے جس نے چین کو عالمی معیشت کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف پیسوں کی نہیں ہے۔ اس معاشی ترقی کا سب سے اہم نتیجہ یہ نمبر ہے
81 करोड़। 1978 से 2018 के दरमियान 81 करोड़ लोगों को शदीद गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला गया। ये इंसानी तारीख में गुर्बत के खात्मे की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। इसी तरक्की का नतीजा है कि आज चीन को बजा तौर पर दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। आज दुनिया भर में बनने वाली कुल चीज़ों का तकरीबन 30% हिस्सा अकेले चीन में तैयार होता है, जो इसकी माशी ताकत की एक बड़ी बुनियाद है। तो एक बड़ी माशी ताकत बनने के बाद चीन अब आलमी सतह पर भी अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं कि दुनिया के स्टेज पर चीन आज क्या किरदार अदा कर रहा है। आलमी सतह पर चीन अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद इन 5 उसूलों पर रखता है। इनमें शामिल है एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी ना करना और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना। इन उसूलों के ज़रिए चीन ये पैगाम देता है कि वो दुनिया में एक पुरअमन ताकत के तौर पर उभरना चाहता है। चीन के आलमी अज़ाइम की सबसे बड़ी मिसाल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे आप जदीद दौर की शाहराह रेशम भी कह सकते हैं। ये खरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे लाइनों के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ रहा है। ये मंसूबा चीन के बढ़ते हुए आलमी असर और रसूख की सबसे बड़ी अलामत है। तो कदीम तहजीब से लेकर जदीद सुपर पावर तक का ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाली सदी में चीन न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर को क्या शक्ल देगा? इस सवाल का जवाब ही शायद 21वीं सदी की तारीख लिखेगा।